السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کراچی پولیس آفس پر دہشت گردوں کے حملے کے کیس سے متعلق، کیونکہ جس روز سے جو ہے یہ واردات کی گئی ہے اس روز سے ہی جو ہے خود سندھ حکومت اور حکمراں پارٹی اس واقعے میں غیر معمولی دلچسپی لے رہی ہے، جس سے جو ہے روز اول سے ہی ہے یہ جو دہشت گردی کا واقعہ ہے یہ مشکوک ہو گیا ہے۔ اور رہی صحیح کسر جو ہے وہ گزشتہ دنوں خود سابقہ صدر پاکستان آصف علی زرداری کی جانب سے یہ انوکھا قسم کا جو اعلان کیا گیا ہے کہ جن جن پولیس والوں نے اس دہشت گردی کے واقعے میں حصہ لیا، دہشت گردوں سے مقابلہ کیا، ان تمام کو جو ہے وہ ون سٹیپ پرموشن دیا جائے، جو کہ ناممکن ہے سپریم کورٹ کی رولنگ کے تحت۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے سابقہ صدر پاکستان نے یہ حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سندھ کے آئی جی جو ہے وہ اس حکم نامے پر جو ہے کس طریقے سے عمل درآمد کرتے ہیں۔ لیکن اس حکم نامے سے جو ہے یہ جو دہشت گردی کا واقعہ ہے یہ اور بھی زیادہ مشکوک ہو گیا ہے، اور اس پر جو ہے اس کے مشکوک ہونے پر جو ہے میں یا میرا نمائندہ خصوصی ہمراز راہی کوئی الزامات نہیں لگا رہے، بلکہ یہ الزامات جو ہے خود پی ٹی آئی کی جانب سے جو ہے لگائے جا رہے ہیں کہ یہ دہشت گردی کا جو واقعہ ہے اس سے بھی جو ہے وہ ایک ٹول کے طور پر جو ہے سندھ کی حکمراں پارٹی استعمال کرنے کی خواہش مند ہے عام انتخابات کو ملتوی کرانے کے لیے۔ اب واقعہ جو ہے دہشت گردی کا ہے، اور دہشت گردی کے اس واقعے پر جو ہے بہت سارے سوالات کھڑے ہو گئے ہیں۔ ہمارے پاس جو ہے وہ سندھ کے بہت سارے جو ریٹائرڈ آئی جی صاحبان ہیں، ڈی آئی جی صاحبان ہیں، اور خود ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز جو ہے ان کی جانب سے جو ہے کچھ سوالات پہ بھجوائے گئے ہیں کہ یہ سوالات جو ہے آپ اپنے پروگرام میں جو ہے اس کو ریز کریں اور آئی جی سے جو ہے وہ ان کے جوابات مانگیں۔ اگر ان سوالات کے جوابات آئی جی سندھ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو 17 فروری کو کراچی پولیس آفس پر دہشت گردوں نے جو حملہ کیا ہے وہ حملہ جو ہے وہ حقائق پر مبنی ہے، اور دہشت گرد واقعی کراچی پولیس آفس کو جو ہے تیز نیز کرنے آئے تھے۔ ناظرین، اب سوالات کیا ہیں؟ پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ جو دہشت گردی کا واقعہ ہے یہ اپنی نوعیت کا بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ ہے۔ پہلی مرتبہ جو ہے پی ایس پی افسروں کو جو ہے اتنے خطرناک قسم کی جو واقعہ ہے، اتنا خطرناک قسم کا واردات کہ جس میں دہشت گرد وہ دہشت گرد جو کہ خودکش بمبار تھے، یہ جانتے ہوئے کہ خودکش بمباروں نے جو ہے وہ کراچی پولیس آفس کے اندر قبضہ کر لیا ہے اور وہ وہاں پر دہشت گردی کی واردات کر رہے ہیں، یہ جاننے کے باوجود تین پی ایس پی افسران جو ہے وہ اس موت نگر میں جو ہے داخل ہو گئے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، آخر وہ کیا سوچ کے اندر گئے تھے؟ ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ خود آئی جی سندھ نے جو ہے اور ان کے ڈی آئی جی ساؤتھ نے جو ہے اس دہشت گردی کے واقعے پر ایک الگ تلگ پوزیشن کیوں لی تھی؟ یعنی کہ آئی جی سندھ اپنے دفتر سے نہیں نکلے، اور اسی طریقے سے ڈی آئی جی ساؤتھ موقع واردات پر تو پہنچے لیکن وہ عائشہ باوانی کالج کے قریب کھڑے رہے، وہ اندر نہ گھسے، کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اور تیسرا سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس قسم کے دہشت گرد تھے؟ یعنی کہ کہنے کے تو یہ خودکش بمبار تھے، یہ کس قسم کے خودکش بمبار تھے کہ یہ جو ہے وہ انتہائی نرم دل تھے، رحم دل تھے کہ انہوں نے کوئی زیادہ خون خرابہ نہیں کیا، یعنی کہ یہ بغیر کسی مزاحمت کے جو ہے وہ کراچی پولیس آفس میں داخل تو ہو گئے، لیکن پہلی فلور پہ جو ہے اتنا لمبا چوڑا اسٹاف کلریکل بیٹھا ہوا تھا، ان کو دیکھنے کے باوجود وہاں پر انہوں نے کوئی واردات، کوئی بم کا دھماکہ، کوئی فائرنگ نہیں کی۔ اسی طریقے سے دوسرے فلور پر گئے، وہاں پر بھی انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ تیسرے فلور پر گئے تو وہاں پر پھر جو ہے ان کا دہشت گردوں کا پولیس یا سیکورٹی فورسز سے مقابلہ ہوا۔ یہ ایک بہت ہی حیران کن بات ہے، اور یہ سوال یہاں پر
کیا گیا ہے ریٹائرڈ پولیس افسروں نے آئی جی سندھ سے کہ ایسا کیوں ہوا اور یہ کیسا خودکش بمبار تھا کہ یہ انتہائی بدحواس تھا اور گھبرایا ہوا تھا. حالانکہ جتنی بھی دہشت گردی کے واقعات میں جو خودکش بمبار، یہاں تک کہ جو خودکش بمبار خواتین لڑکیاں ہیں وہ بھی جو ہے واردات کرنے کے لیے جب جاتی ہیں تو وہ انتہائی جوش و جذبے اور جلال میں ہوتی ہے، اور ان کے آگے جو بھی آئے وہ انہیں اڑاتے ہوئے جو ہے وہ آگے نکل جاتے ہیں. کیونکہ کوئی بھی خودکش بمبار اس وقت تک خود کو اڑا ہی نہیں سکتا جب تک کہ ان کی برین واشنگ نہ کی گئی ہو اور انہیں اس بات کا یقین نہ دلایا گیا ہو کہ وہ جو کچھ کرنے جا رہے اس کے عوض انہیں جو ہے خود کو اڑانے کی صورت میں جو ہے وہ جنت میں چلے جائیں گے. اس قسم کے سبز باغ یا ان کی برین واشنگ کی ہوتی. تو یہ کس قسم کا دہشت گرد تھا، خودکش بمبار تھا کہ یہ بدحواس تھا، گھبرایا ہوا تھا اور سہما ہوا تھا. یہ ان کی ویڈیو کو دیکھ کے تو یہی اندازہ ہوتا ہے، اور یہ خود موقع کے چشمدید گواہوں کا بھی کچھ اسی طرح کا کہنا ہے. تو یہ بھی سوال اٹھایا گیا ہے جو اس پورے واقعے کو جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے مشکوک ظاہر کرنے کے لیے کافی ہے. اب اس کے بعد سب سے جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ یعنی کہ دہشت گرد جو ہے وہ پہلی فلور سے گزرے، ان کے ہاتھوں میں گنیں تھی، بم تھے، اور وہاں پر موجود جو ہے وہ خود ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو کا ایک پی ایس او ہے مسٹر وسیم انسپیکٹر. وہ دہشت گردوں کو دیکھنے کے بعد اطمینان کے ساتھ جو ہے وہ اپنے تمام دوستوں کو جو ہے وہ واٹس اپ پر جو ہے کہتے ہیں کہ میسیجز کر رہا تھا کہ ہم خطرے میں ہیں، ہمیں یہ ہو رہا ہے، دہشت گرد ہے، شاید یہ میرا میسیج جو ہے یہ آخری میسیج ہو، پھر ہم آپ سے نہ مل سکیں. وہ تمام دوستوں کو جو ہے وہ بغیر بلا کسی خوف و خطر کے جو ہے وہ میسیج پر میسیج کیے جا رہا تھا. یہ ان کے قریبی جو وہاں موجود تھے ان کے ساتھیوں کا کہنا ہے. تو یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب دہشت گرد تھے وہاں پر، ان کے ہاتھوں میں اسلحہ بھی تھا اور بم بھی تھے، اور اس کے باوجود جو ہے وہ کتنے اطمینان سے بلا کسی خوف و خطر کے وہ میسج پر میسج کیے جا رہا تھا. اور حیرت کی بات ہے کہ دہشت گردوں نے بھی انہیں ایسا کرتے ہوئے دیکھنے کے باوجود کوئی رد عمل نہیں کیا، ان پر نہ کوئی گولیاں چلائی، نہ ان پر کوئی بم کا دھماکہ کیا. تو سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے. اس طریقے سے سب سے جو چونکا دینے والا سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ ان ڈی ایس پی راجہ عمر خطاب سی ٹی ڈی کے ہیں، بہت ہی نامور ڈی ایس پی ہیں کراچی پولیس کے. اگر اسے کراچی پولیس کا سرمایہ اس وقت کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا. دہشت گردی کے حوالے سے، دہشت گردوں سے نبرد آزما، ان سے مقابلہ کرنے کے حوالے سے اس وقت پورے سندھ پولیس میں جو ہے ان کا ثانی کوئی نہیں ہے. اس سے قبل جو ہے یہ اعزاز جو ہے وہ ایس ایس پی ملک فاروق آوان کو حاصل تھا. اسی طریقے سے چودھری اسلم شہید کو بھی یہ اعزاز حاصل تھا. اب ان کے بعد جو ہے یہ اعزاز جو ہے وہ صرف اور صرف راجہ عمر خطاب کے پاس رہ گیا ہے. کراچی میں دہشت گردی کا کوئی بھی واقعہ ہو، وہ ہر واقعے میں جو ہے فوری طور پر موقع واردات پر پہنچ جاتے ہیں، چاہے انہیں کسی نے بلایا ہو یا نہ ہو. لیکن ان کی دلچسپی کا یہ عالم ہے کہ وہ خود ان کا جذبہ یا ان کا فرض جو ہے انہیں کھینچتا ہوا مان لیا جاتا ہے، اور وہ موقع پر پہنچ کے جو ہے وہ تفتیش کرتے ہیں، اور تفتیش کے ذریعے معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ دہشت گردوں کے کون سے گروپ نے جو ہے یہ واردات کی ہے. یہ ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے. لیکن اس واقعے میں، یہ جو واقعہ 17 فروری کو کراچی پولیس آفس پر دہشت گردوں کا جو حملہ ہوا تھا، اس واقعے میں جو ہے راجہ عمر خطاب جو ہے موقع واردات پر نہیں پہنچے. یہ سوالیہ نشان ہے. نہ صرف وہ موقع واردات پر نہ پہنچے بلکہ ان کی جو رہائش گاہ ہے وہ بھی صدر پولیس اسٹیشن میں ہے. یعنی کہ بالکل جو ہے کراچی پولیس آفس کے عقب میں ان کا اپنی رہائش گاہ ہے، اور ان کی رہائش گاہ پر جو ہے 6 کمانڈوز جو ہے ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے 24 گھنٹے. اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ان کے کمانڈوز نے جو ہے دہشت گردوں سے مقابلہ کیوں نہیں کیا؟ جب ان کے علم میں یہ بات تھی کہ دہشت گرد جو ہے وہ داخل ہو چکے ہیں، تو انہوں نے جو ہے انہیں کیوں نہیں للکارا، اور انہوں نے جو ہے ان پر فائرنگ کیوں نہیں کھولے؟ یہ بھی کویسچن مارک ہے کہ اس کا جواب بھی آئی جی سندھ کو دینا چاہیے. اب اس کے علاوہ جو ہے وہ خود اب ایف آئی آر، ایک طویل ترین ایف آئی آر. اب ایف آئی آر میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یہ بھی سوال
پوچھا گیا ہے کہ آخر ان تینوں ڈی آئی جیز یعنی ناصر آفتاب، ڈی آئی جی RRF اور اس کے علاوہ جو ہے خود مقدس حیدر ایسٹ کے ڈی آئی جی اور سب سے بڑھ کر جو ہے SSU کے ڈی آئی جی ڈاکٹر مقصود میمن کا نام جو ہے اس FIR میں کیوں درج نہیں کیا گیا، کیوں تذکرہ نہیں کیا گیا ہے؟ یعنی وہ ڈی آئی جی جو کہ کہاں پر تھے، خود وہاں کھڑے تھے، کیا نام ہے، کسی اور جگہ کھڑے تھے، ان یعنی ساؤتھ کے ڈی آئی جی جو تھے وہ کھڑے تھے، وہاں پر کھڑے تھے، کیا نام ہے اپنا ولی کا یہ عائشہ باوانی اسپتال، عائشہ باوانی کالج کے قریب کھڑے تھے. وہ اس وقت تک جو ہے نہیں پہنچے موقع، یعنی کہ KPO کے اندر داخل نہیں ہوئے جب تک کہ کلیئرنس ان کو نہ ملی بم ڈسپوزل اسکواڈ کی جانب سے کہ بھئی کلیئر کر دیا گیا ہے، سب دہشت گرد مارے گئے ہیں، بم جو ہے ڈیفیوز کر دیا گیا ہے، جو جیکٹ ہیں اس کو ڈیفیوز کر دیا. اس کے بعد وہ پہنچے تو ان کا نام تو FIR میں ہے کہ ان کی سپرویژن میں جو ہے یہ سارا کا سارا آپریشن ہوا. وہ سب سے بڑھ کر جو ہے جس کسی نے بھی یہ FIR درج کی ہے، اس FIR کے اندر جو ہے تمام تر مقابلے میں جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز کا ذکر ہے، سیکیورٹی فورسز کا ذکر ہے. پولیس کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا اس کے اندر؟ یعنی سیکیورٹی فورسز کا ذکر ہے، رینجر وہاں پر تھی. اب یہ بہت ہی چھپتے ہوئے سوالات ہیں کہ آخر کیا یہ جو FIR اس طرح کی درج کی گئی ہے کہ کیا یہ مستقبل کی کوئی پیش بندی کی گئی ہے کہ اگر آگے جا کے یہ معاملہ کچھ الٹ جاتا ہے تو پولیس کے PSP افسران یا دوسرے افسروں کی اس میں بچت ہو سکے، اس لیے FIR میں ان کا کوئی تذکرہ نہیں کیا گیا. اور تمام یعنی فائرنگ جو ہے اس کا تذکرہ جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز کو اس میں مینشن کیا گیا ہے. سیکیورٹی فورسز سے مراد رینجرز نے ہی یہ سب کچھ کیا ہے. تو یہ بھی سوال پوچھا گیا ہے کہ آخر ایسا کیوں کیا گیا ہے. اب یہ وہ سوالات ہیں کہ ان کے جوابات اگر مل جاتے ہیں IG سندھ سے یا ایڈیشنل IG کراچی سے یا پھر CTD کے DIG جو ہیں وہ ذوالفقار لاڑک اس کی تحقیقات کر رہے ہیں، وہ اگر ان کے جواب دے دیں کہ 1500 گولیاں جو ہے وہ استعمال کی گئی ہیں غازیوں نے، جو کہ غازی اب بن چکے ہیں اس مقابلے کے، ہر ایک کا دعویٰ یہ کہ یہ گولیاں انہوں نے جو ہے دہشت گردوں پر ماری ہے. لیکن دہشت گردوں کے جسم پر جو ہے وہ 3-4 گولیوں سے زیادہ نہیں ہے، باقی گولیاں کہاں چلی گئیں. دیوار جو چھلنی نظر آتی ہے خود KPO کی، وہ دیوار شاید چھلنی ان پولیس والوں کی گولیوں سے ہی ہوا ہوگا، یا پھر دہشت گرد بھی لگتے ہیں کہ اناڑی تھے، انہوں نے بھی جو ہے گولیاں چلائی ہیں پولیس والوں پر، لیکن وہ نشانے ان کے بھی خطا اور وہ گولیاں بھی سب دیواریں اس سے چھلنی ہو گئی. غرض جو دہشت گرد تھے وہ زیادہ نقصان کرنے کے غرض سے نہیں ہے. سوال یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ اس دن ایڈیشنل IG کراچی چھٹی پر کیوں تھے. سوال یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ آخر IG سندھ اور ان کے DIG ساؤتھ نے ایک الگ پوزیشن کیوں لی تھی؟ کیا انہیں کوئی اطلاع تھی پہلے سے کہ کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے یا کوئی وجہ اور ہے؟ اور پھر وہ کون سا پریشر IG پہ پڑا جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی پوزیشن کو پھر چینج کر دی، جس کے بعد انہیں جو ہے وہ RRF اور خود SSU کے دفاتر میں جانا پڑا اور ان تمام غازیوں کو اپریشیٹ کرنا پڑا جن لوگوں نے جو ہے اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈال کر اس مقابلے میں حصہ لیا تھا. اور انہوں نے جو ہے پھر بعد میں RRF کے جو کوئی 200 کے قریب جو پولیس والے ہیں انہیں جو ہے وہ 1 بیسک تنخواہ اپنی جانب سے انعام کے طور پر دی. تو ایسا انہیں کیوں کرنا پڑا، کس پریشر سے کرنا پڑا؟ یہ وہ سارے سوالات ہیں کہ روز اول سے جو ہے حکمراں پارٹی اور خود سندھ حکومت جو ہے وہ اس دہشت گردی کے واقعے میں اتنی زیادہ دلچسپی کیوں لے رہی تھی، جبکہ IG سندھ نے اپنی ایک پوزیشن لی ہوئی تھی. اس کے بعد جو سندھ کے وزیر اعلیٰ کو پوزیشن لینی پڑی اور انہیں جو ہے PSP افسروں کو وہاں بھیجنا پڑا، اور PSP افسران بھی بغیر کسی اطمینان کی کتنی آسانی کے ساتھ بغیر کسی بہانہ ایجت کے وہاں پر پہنچ گئے. اب یہ تمام جو یعنی کہ یہ غیر معمولی اقدامات ہیں، کیونکہ کبھی بھی PSP افسران جو ہے وہ عام ڈکیتی کے وارداتوں میں جو ہے موقع وادات پر نہیں پہنچتے تو پھر دہشت گردی کا واقعہ ہے اس پر پہنچے. تاریخ میں یہ ہے سندھ پولیس کی کہ ایک ہی IG ایسا گزرا ہے
سید آغا سعادت علی شاہ کہ ان کے دور میں جو ہے جب وہ آئی جی تھے تو ایک پولیس مقابلہ ہوا تھا نارتھ آباد کے علاقے میں، امان اللہ مبارکی کا گروہ تھا۔ یہ پولیس مقابلہ جو ہے یہ کوئی 5-6-7 گھنٹے تک چلا تھا، اور اس پولیس مقابلے کی لیڈ یا اس کی قیادت جو ہے خود اس وقت کے آئی جی آغا سعادت علی شاہ نے کی تھی، اور خود وہاں موقع واردات پر موجود تھے، جس پر میں بھی اس وقت اور میں بھی اس کا گواہ ہوں، جب میر جبار ان کے ڈی آئی جی کراچی ہوا کرتے تھے۔ تو یہ اب پہلا ایسا موقع ہے کہ دہشت گردی کا اتنا بڑا واقعہ ہے کہ اس واقعے میں جو ہے پی ایس پی افسران تو پہنچ گئے موقع واردات پر، اور دہشت گردوں سے ان کا حملہ بھی چلتا رہا، لیکن جو اصل ایکسپرٹ ہے دہشت گردی کے وارداتوں کا، یعنی کہ ڈی ایس پی راجہ عمر خطاب، ان کو میں بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ان سے بڑا جو ہے اس وقت سندھ پولیس میں جو ہے دہشت گردوں کا ایکسپرٹ کوئی نہیں، تو وہ موقع واردات پر کیوں نہ پہنچے؟ یہ کویسچن ہے، یہ سوال ریس کیا گیا ہے خود ریٹائرڈ پولیس افسروں کی جانب سے۔ وہ مجھے امید ہے کہ آئی جی سندھ غلام نبی میمن اور خود جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو اور خود سی ٹی ڈی کے جو ڈی آئی جی ہیں ذوالفقار لاڑک جو ہے وہ ان سوالوں کے جوابات ضرور دیں گے، تاکہ یہ جو ایک کنفیوژن پیدا ہو چکی ہے اس دہشت گردی کے واقعے سے متعلق کہ اسے جو ہے وہ پی ٹی آئی والے جو ہے خاص طور سے جو ہے وہ انہیں اس پورے واقعے کو جو ہے مشکوک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بعض دوسری جماعتیں بھی جو ہے ان کے ساتھ شامل ہو چکی ہیں، گرچہ یہ واقعہ جو ہے حقائق پر مبنی ہے، لیکن یہ جو سوالات انہوں نے اٹھائے ہیں ان سوالوں کا اگر جواب نہیں آتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ کہ پی ٹی آئی والوں کا موقف کو جو ہے وہ ایک طریقے سے تقویت مل جائے گی۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔